کل کی زندگی کے لیے کیا سامان مہیا کر سکتے ہو، اور وہ جو سامان اچھا مہیا کرتا ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہے، حقیقی زندگی وہی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غرباء رہا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ کے سردار کہتے ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی نشست پہ آئیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، ان کے خیال میں غریب ذلیل ہوتا ہے، غریب ذلیل ہوتا ہے۔ اسلام میں عزت اور ذلت کا معیار پتہ ہی کیا ہے؟ اسلام میں عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے؟ عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کہ کون آخرت کا سامان زیادہ کرنے والا ہے، اسلام میں وہ عزت والا ہے، اور کون آخرت کے سامان سے خالی ہے وہ ذلیل بھی ہے اور وہ گھاٹے میں بھی ہے، اور حقیقت میں وہی غریب ہے۔ اور جس کی ساری زندگی اسی دنیا کے گرد گھومتی ہے، اس کے ہاں عزت کے معیار اور ذلت کے معیار اور ہیں۔ جس کے پاس دنیا کا عہدہ، منصب اور اسٹیٹس مل جائے وہ اسے عزت دار سمجھتا ہے، اور جو ان چیزوں سے خالی ہو جائے اسے وہ ذلیل سمجھتا ہے۔ اسلام میں عزت اور ذلت کا معیار یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جانور ایک ایسا ہے جو آخرت کو نہیں سمجھتا، اور جانور ایسا ہے جو آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتا۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو زندگی یہ آخرت کی خاطر جیتا ہے، یہ زندگی جیتا ہی آخرت کی خاطر ہے، اور جس کے ہاں صرف دنیا ہی دنیا ہے اس کے ہاں عزت اور ذلت کے معیار وہ ہیں جو ایک جانور کے ہوتے ہیں، کہ جس کے پاس چارہ زیادہ ہے، جس کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، وہ جسے کہیں کہ اچھا جانور کہلایا جا سکتا ہے، اچھا انسان نہیں کہلایا جا سکتا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ساتھ تذکرہ فرمایا اللہ کی بڑائی، اللہ کا تذکرہ۔ اللہ جب پکڑنے پہ آ جائے تو وہ ہر چیز پہ غالب ہے۔ پھر دنیا میں اللہ نافرمانوں کو سزا 3 مختلف انداز سے دیتا ہے۔ آسمان سے عذاب بھیج دے، زمین سے کوئی عذاب کی شکل بنا دے، یا ان کے آپس میں باہم انہیں دستے گریبان کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کو آسمانی عذاب سے مکمل طور پہ ہلاک نہ کرنا، زمین کے عذاب سے بھی مکمل طور پہ برباد نہ کرنا۔ تیسری دعا فرمایا آپ کی امت میں یہ آزمائش آئے گی کہ یہ آپس میں دستے گریبان رہے گی، آپس میں دستے گریبان رہے گی۔ اور پھر تذکرہ فرمایا بری صحبت سے بچو، بری صحبت سے بچو، بری سوچ بری نظریات رکھنے والوں کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ صحبت کا اثر اڑتا ہے۔ بس اوقات آدمی کے اندر برائی سرایت کر جاتی ہے بروں کی صحبت میں بیٹھتی ہوئی ہے، اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ بس اوقات برائی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسے برائی نہیں لگتی، بروں کی صحبت میں بیٹھ کر اس کی مذمت فرمائی اور اس سے روکا اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے توحید کے سب سے بڑے علمبردار، بڑی آزمائش تھی، گھر میں والد خود شرک کرنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی برات کا اعلان فرمایا۔ کچھ لوگ سورج کی، کچھ لوگ چاند کی، کچھ لوگ ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے، آپ نے سب سے برات کا اعلان فرمایا۔ جو غروب ہو جاتا ہے، جو مٹ جاتا ہے، جس کی روشنی خود ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی خدا ہو سکتا ہے، وہ بھی معبود ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا، سبھی توحید کے علمبردار تھے اور ایک اللہ کی وحدانیت پہ یقین اور دعوت دینے والے تھے۔ اس کا تذکرہ فرمایا شرک میں تبھی مشرک مبتلا ہوتا ہے اسے اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی قدرت نہیں جانتا، اللہ کی بڑائی سے واقف نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کی قدرت بتائی کہ کیسی ذات ہے، گٹھلی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت پھاڑتا ہے، اور اس پھاڑنے کے اندر سے کس طریقے سے اللہ سبزہ پیدا کر دیتا ہے، اور ایک ایسا سبزہ جو بہت ہی نازک لیکن گرم سرد ہواؤں میں اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے پروان چڑھتا ہے۔ کاشتکار تو مٹی ڈال سکتا ہے، کھاد ڈال سکتا ہے، زمین نرم کر سکتا ہے، لیکن اس زمین کے اندر بیج کا پھٹنا
گٹلی کا ٹوٹنا، سلیقے سے پھٹنا، یہ کون کرتا ہے؟ اور پھر اس کے اندر سے کونپل کا نکلنا، وہ بھی سرسبز اور پھر گرم سرد ہواؤں کی حفاظت، یہ کون ذات ہے؟ یہ اس کی قدرت ہے اور اسی کی شان ہے۔ وہی مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرنے والا ہے۔ رات دن کا سارا نظام یہ اسی کی قدرت کا مظہر ہے۔ وہی تو ذات ہے کہ زمین بھی ایک، کھاد بھی ایک، بیج بھی ایک، محنت بھی اس پہ ایک جیسی، لیکن نکلنے والے پھل کی رنگت مختلف ہے، ذائقے مختلف ہیں، سائز مختلف ہیں۔ بیج ایک ہے، رنگ محنت ایک جیسی ہے، کھاد ایک جیسی ڈالی گئی، پانی ایک جیسا ڈالا گیا، لیکن رنگت مختلف ہے، ذائقے مختلف ہیں، سائز مختلف ہیں۔ یہ وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس ذات کے نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ اسی کی بڑائی کا تذکرہ فرمایا، اور اسی کا تذکرہ فرمایا کہ فرمایا جس سے اللہ رب العزت ہدایت چھین لیتا ہے اس کے دل الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا 8ویں سپارے کے آغاز میں کہ اگر ہم ان کی طرف ان کے من پسند کے معجزے بھی دے دیں، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، اس لیے کہ ان کے اندر تو عناد ہے، ان کے اندر تو ضد ہے۔ اور فرمایا برائی کی طرف وہی لوگ مائل ہوتے ہیں جن کے اندر برائی ہو جاتی ہے۔ جب یہاں گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے تو آدمی کو گمراہ نظریات اس کے لیے قابل قبول ہو جاتے ہیں، اور جب یہاں نیکیوں کا نور ہوتا ہے تو پھر آدمی کی نسبت اور آدمی کی مناسبت نیکوں سے اور نیکی سے ہونے لگتی ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کو تلقین فرمائی، ظاہری گناہ ہوں، باطنی گناہ ہوں، سب چھوڑ دو۔ کچھ گناہ اعضاء اور جوارح سے ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ دل کرتا ہے۔ دل کے گناہ تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ تو فرمایا کچھ دین کا تعلق ظاہری جوارح سے ہے، اور کچھ دین کا تعلق باطن کی زندگی سے ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہر قسم کے گناہوں سے دوری اختیار کرو، اس لیے کہ گناہ کی سزا آتی ہے، دیر سویر ہوتی ہے، لیکن آدمی اپنے کیے کا انجام دیکھتا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا جس کے لیے اللہ رب العزت ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، پھر اسلام کے کسی حکم پر اسے شک اور شبہ نہیں رہتا، اس کا سینہ اسلام کے ہر حکم کے لیے کھل جاتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، اسلام کے لیے میرا دل کھل جائے، اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا جب نور ایمان کا اندر اترتا ہے ہدایت کا، تو اس کی علامت یہ ہے کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب ہدایت کا نور آتا ہے کہ دنیا کے زندگی سے آدمی کا دل اچاہٹ ہونے لگتا ہے، اور آخرت کی زندگی کی طرف آدمی کا دل مائل ہو جاتا ہے، اور اپنے وطن اصلی جانے سے پہلے اس کی تیاری۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ جب اپنی نافرمانی اور اللہ کی حقوق، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے احکام نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر بس اوقات اللہ اپنے بندوں میں سے دنیا ہی سے کچھ ظالم ان پہ مسلط کر دیتا ہے، یوں ظالم کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ مشرک بھی عجیب ذہنیت رکھتا ہے، جب حصے نکالتا ہے اپنے کھیت کے، اپنے کاشتکاری کے، تو اللہ کا بھی حصہ رکھتا ہے، اپنے معبودوں کے لیے بھی رکھتا ہے، لیکن معبودوں کا حصہ اللہ کے حصے میں مل جائے تو گھبرا اٹھتا ہے، معبود ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کا حصہ اگر معبودوں کے حصے میں مل جائے کوئی فکر نہیں کرتا۔ تو ایسا ہی کوئی حال ہے اللہ کا معاملہ۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ مزار کے پاس سے گزریں گے، آواز موسیقی کی کم کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ اللہ کے گھر سے گزریں گے، اس کو آواز کو بلند کر کے گزر جائیں گے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی شک نہیں، اللہ بہت مہربان ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یہ مشرک کا مزاج ہے، اللہ کے حق میں کوتاہی کرے فکر نہیں ہوتی، اور ان معبودوں کے حق میں کوتاہی کرے خوف اور اندیشہ اور گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بتوں کے نام پہ بچے وقف کر دیتے ہیں، اور بتوں کے نام پر پھر جانور پیش کر دیتے ہیں، اور ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے حرام چیزیں وہ نہیں کی جن کو تم حرام قرار دیتے ہو اپنے بتوں کی خاطر، حرام کردہ چیزیں یہ ہیں۔
ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حرام کردہ چیزیں کیا ہیں۔ شرک کرنا حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، اور اولاد کو ناحق قتل، کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، اولاد کو قتل کرنا حرام ہے، یہ حرام ہے۔ یہ ایک ایسی قرآن کی آیت ہے کہ مفسرین نے لکھا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو امت کو کیا وصیت نامہ دے کر گئے، تو یہ آیت امت کے لیے ایک وصیت نامہ ہے، اور اس آیت کے اندر تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ موجود ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تمہیں بتائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا۔ شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور نافرمانی اس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اولاد کا قتل حرام قرار دیا۔ بھوک کی وجہ سے اس زمانے میں قتل کیا جاتا تھا کہ ہماری معاشی حالت اچھی نہیں، اولاد آ گئی، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ فرما رہا تمہیں اللہ رزق دیتا ہے، انہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ پھر اولاد کی قتل کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اولاد کو دینی تعلیم اور دینی تربیت نہ دینا، اور بے دینی کے ماحول میں اسے آزاد چھوڑ دینا، یہ بھی اولاد کا ایک لحاظ سے روحانی قتل ہے۔ بچوں کی دینی تعلیم اور دینی تربیت نہ کرنا اور بے دینی کے ماحول میں انہیں آزاد چھوڑ دینا، یہ بھی اولاد کا ناحق قتل ہے، اور یہ بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ لیکن یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کی زندگی کا معیار اچھا ہو جائے، یہ سب اس لیے کہ اس کے معاشی مسائل حل ہو جائیں۔ معاش کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا دین اور اس کا ایمان اور اس کا شرم و حیا اس کا جنازہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی اولاد کا ناحق قتل ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ اور اسی طرح فرمایا ناحق قتل کرنا اور یتیموں کا مال کھانا، اور اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا، فرمایا جب بھی بات کرنا تو انصاف کی بات کرنا، جب بھی عہد کرنا تو عہد کو پورا کرنا۔ یہ ایک عہد نامہ ہے مسلمانوں کے لیے، یہ اللہ کے نبی کی طرف سے ایک وصیت نامہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ چیزیں حرام کردہ ہیں کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آؤ، حرام ہے ان کی نافرمانی کرنا، اپنی اولاد کی دینی تربیت کرو اور ان کو ان کے اچھے اخلاق کی تعلیم دو۔ اولاد یتیم کا مال تمہارے پاس آ جائے اس میں احتیاط سے خرچ کرو، جب تم کاروبار کر رہے ہو تم ناپ تول میں انصاف سے کام لو، اور جب بھی تم کسی سے وعدہ کرو اس وعدہ کا پورا کرو، جب بھی کہیں تمہیں فیصل بنایا جائے اور حکم بنایا جائے اور کسی معاملے میں تم سے بات پوچھی جائے تم ہمیشہ انصاف کی بات کرو، اس کا تذکرہ فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کی خاص رحمت ہے اور اس کی خاص مہربانی ہے کہ تم ایک نیکی لے کے آؤ گے اللہ اس کا اجر 10 نیکیوں کی صورت میں عطا فرما دیں گے، لیکن برائی ایک کرو گے سزا بھی ایک ہوگی، لیکن اس کی رحمت ہے ایک پہ نیکی پہ اللہ 10 عطا فرمانے والے ہیں، اور رمضان کے گھڑیوں میں تو اس کی شان ہی کچھ اور ہے، ایک پہ اللہ 70 گنا دے رہے ہوتے ہیں، ایک پہ اللہ کریم 70 گنا دے رہے ہوتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر تو اللہ کی طرف سے نوازنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ کہہ دیں کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے اور میری قربانی بھی اللہ کے لیے اور میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہی مسلمان سے مطلوب ہے کہ مسلمان جیے بھی اللہ کے خاطر اور مسلمانوں کا مرنا بھی اللہ کے خاطر ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے دوسری قوموں کے بعد تمہیں پیدا فرمایا، اور تم میں سے مختلف لوگ، کچھ امیر، کچھ غریب، کچھ خوشحال اور کچھ معاشی لحاظ سے آزمائش میں، فرمایا یہ بھی ایک امتحان ہے، جسے اللہ نے دیا وہ شکر کتنا کرتا ہے، اور جسے اللہ رب العزت نے تھوڑا دیا وہ صبر کتنا کرتا ہے، دونوں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والے ہیں، وہ بڑی بخشنے والی مہربان ذات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔